السلام علیکم. ویسے تو ہر روز سائنسدان جو ہیں وہ نئی سے نئی چیزیں بنانے پہ لگے ہوئے ہیں اور بڑی جدید چیزیں بن بھی رہی ہیں. اسی طرح جو ہمارے مسلمان سائنٹسٹ ہیں جو آج کل تو کہیں نظر نہیں آتے, آج کل تو دوربین لگانے سے بھی نظر نہیں آتے. ہاں, لیکن کسی دور میں یہ بھی بہت آگے تھے. ہاں, اور یہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. ہاں, کسی دور میں یہ بہت آگے تھے اور انہوں نے بھی بہت ساری ایجادات کی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بیسکس ہیں سائنس کی وہ اکثر ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ ہیں انہوں نے دریافت کی تھی. اور ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے, کسی بھی چیز کی بنیاد رکھنا وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اور وہی مسلمانوں نے کیا. اس پہ ہمیں فخر ہے. تو آج جو ویڈیو ہے جس پہ ہم ریئیکٹ کریں گے وہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ پہ ہے جو کہ مطلب پرانے دور میں جنہوں نے بہت زیادہ سائنس پہ کام کیا تھا. اس میں کون کون سے مسلم سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں یا کس کس چیز پہ کام کیا. کیمپس گرو کی یہ ویڈیو ہے جی, جس کو ہم کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ایک عورت نے بنائی تھی؟ یہاں سب سے پہلی فلائنگ مشین بنانے والے سائنٹسٹ کو اصل میں پرندوں کی طرح اڑنے کا شوق تھا. اچھا. یہاں الگوریتم کا کانسیپٹ ایجاد کرنے والے ایک مسلم سائنٹسٹ تھے. آئیے جانتے ہیں ان مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں. ابو القاسم الزہراوی. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں استعمال ہونے والے زیادہ تر سرجیکل ڈیوائسز زہراوی کی ایجاد ہے. یہی نہیں بلکہ میڈیکل سائنس میں ریفرنس کے لیے استعمال ہونے والی 30 والیومز پر مشتمل ایک اہم تصنیف میڈیکل انسائکلوپیڈیا کتاب التصریف بھی زہراوی کی تصنیف ہے. ابن خلدون ان کا نام بھی سنا ہوا ہے. 1332 CE میں پیدا ہونے والے مشہور سوشیولوجسٹ, فلاسفر اور ہسٹورین کوئی اور نہیں بلکہ ابن خلدون تھے. یہ ابن خلدون ہی تھے جنہوں نے 1337 میں المقدمہ کتاب کو تصنیف کیا. اچھا. ہسٹوریوگرافی, کلچرل ہسٹری اینڈ دا فلسفی آف ہسٹری کی اکیڈمک فیلڈز میں ابن خلدون کی المقدمہ کو فاؤنڈیشنل ورک کی حیثیت حاصل ہے. صحیح. عباس ابن فرناس. ان کا نام نہیں سنا. ماڈرن ڈے اسپین کارڈوبا میں پیدا ہونے والے ابن فرناس کو آج ویسٹ ورلڈ میں ارمین فرمان کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا. بچپن سے ابن فرناس کو پرندوں کی طرح اڑنے کا شوق تھا. یہ شوق انہیں دنیا کی پہلی فلائنگ مشین اور پیراشوٹ کی ایجاد تک لے گیا. عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے ڈیزائن سے مشہور اٹالین آرٹسٹ اور انوینٹر لیونارڈو ڈا وینچی نے انسپریشن حاصل کی. مطلب جہاز کا شروعات یہاں سے ہوا تھا. میں مراکش کے ایک مالدار تاجر کے گھر پیدا ہونے والی فاطمہ الفہری مدر آف بوائز کے نام سے جانی جاتی ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے متعدد اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے غرض سے دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی. یہ یونیورسٹی 845 AD میں اس وقت میں لیڈی سے مشہور تھی اور 1200 سال گزرنے کے بعد آج بھی الفہری کی قائم کردہ اس یونیورسٹی کے دروازے طلباء کے لیے کھلے ہیں. اچھا. محمد ابن موسیٰ الخوارزمی. ہاں, یہ بڑے مشہور ہیں. والے پرشین میتھمیٹیشین, اسٹرانومر, ایسٹرولوجر, جیوگرافر اور اسکالر. الخوارزمی کو کون نہیں جانتا. الگوریتھم کا آئیڈیا دینے والے الخوارزمی 780 CE ازبیکستان کے شہر خوارزم میں پیدا ہوئے. ان کی مشہور کتاب الجبر والمقابلہ کی ٹرانسلیشنز دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں فاؤنڈیشنل لٹریچر کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہیں. میتھمیٹکس کی دنیا میں آج بھی الجبرا کے لیے الخوارزمی کو سند مانا جاتا ہے. اس مشہور کتاب نے یورپینز کی دنیا کے لیے میتھمیٹکس مجھے بھی بہت مشکل لگتی تھی. اچھا. اب ابن الہیثم. عراق کے شہر بصرہ میں 965 CE میں پیدا ہونے والے مشہور میتھمیٹیشین, ایسٹرانومر, فزسسٹ ابن الہیثم جنہیں آج بھی پوری دنیا میں دی فادر آف ماڈرن آپٹکس کہا جاتا ہے. یہ الہیثم ہی تھے جن کی کتاب المناظر نے دنیا کے دیکھنے کو نیا طریقہ متعارف کرایا. بالکل صحیح بات ہے. الہیثم نے دنیا کا سب سے پہلا پن ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا. اچھا. کیمرہ آف سیکیورٹی نام سے جانا جاتا ہے. کمال ہے, کمال ہے, کمال ہے. ابو حسن علی ابن نفی. اچھا. ابو حسن ان کا نام نہیں سنا میں نے. جنہیں پوری دنیا زریاب کے نام سے جانتی ہے. زریاب عراق کے شہر موصل میں 789 CE میں پیدا ہوئے. ابن نفی کا نام زریاب ان کی سریلی آواز کی وجہ سے پڑا. اچھا. زریاب نے مڈل ایسٹرن انسٹرومنٹ اود میں 5ویں تار کا اضافہ کر کے اس کو بہتر بنایا. حیرانگی والی بات ہے. اسماعیل الجزاری. الجزاری فادر آف روبوٹکس کے نام سے مشہور الجزاری 1136 CE میں آج کے ترکی کے شہر دیار باکر میں پیدا ہوئے.
الجزائری ایک مشہور انوینٹر اور اپنے زمانے کے سب سے مانے جانے والے روبوٹ تو نہیں بنایا بھی تھے. واٹر پمپ سے لے کر میوزیکل یہ تو مجھے الجزائری کی یہ غیر وہ معمولی لگ رہی ہے پریکٹیکل ورک سے ڈینمو لگ رہی ہے جس سے کام بخوبی کرتی تھی. یہ بجلی بنتی ہے. آغاز ادھر سے ہی ہوا ہوگا. ابن سینا اسلامک گولڈن ایج کے سب سے مشہور فزیشین، ایسٹرونامرز، تھنکرز اینڈ رائٹر میں سے ایک ابن سینا ازبکستان کے شہر بخارا میں 980 CE میں پیدا ہوئے. یہ سب ازبکستان کے ہی ہیں. ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کی مشہور تصانیف کتاب الشفا اور القانون فی الطب کو کئی صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیز میں اسٹینڈرڈ میڈیکل ٹیکسٹ بک کا درجہ حاصل تھا. ایسا یار یہ مطلب مجھے کچھ جو سائنٹسٹ تھے ان کا تو پتہ تھا کہ یہ والے ہمارے ہیں مسلم سائنسدان، لیکن ان میں سے کافی سارے اور بھی تھے جن کا ہمیں بالکل نہیں پتہ، اور ان کی بہت بڑی ایجادیں ہیں، بڑی اچیومنٹ ہے. اور دیکھیں اصل میں ہمیں ان سائنٹسٹ کا پتہ ہے جو ہمیں ہماری جو نصاب کی بک وہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، تو ان کے بارے میں پتہ ہے. باقی ہم نے اس کے بعد نہ ریسرچ کرنا گوارا کیا ہے نہ ان کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. ہاں، اور جو سب سے مجھے زیادہ اچھی بات لگی ہے نا یاسر، وہ مجھے یہ لگی ہے کہ اس میں ایک لیڈی بھی ہیں. ہاں دیکھیں آج کل کے دور میں یہ جو ہماری 21 سینچری ہے، اس میں بھی لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے، اور خاص طور پہ جو مطلب بچیاں ہیں چھوٹی ان کو والدین نہیں پڑھاتے. بالکل ایسے ہی ہے، اس طرف توجہ دلانے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے مطلب اگر ہماری تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک لیڈی تھیں جنہوں نے یونیورسٹی قائم کی. دیکھیں اور تقریباً وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کی پہلی یونیورسٹی ہے. ہاں مطلب میں یقین کریں میں حیران ہو گیا ہوں کہ یار اس وقت بھی ہماری عورتیں جو تھیں وہ کتنی پاورفل تھیں اور کتنی اسٹڈی میں کتنی آگے تھیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا یہ انسان کو شعور دلاتی ہے، اور اس ٹائم پہ جب مسلمانوں کو گولڈن ایج چل رہی تھی اس ٹائم اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور اس لیول کا تھا کہ وہ عورتوں کو بھی تعلیم دینے میں فخر محسوس کرتے تھے. بالکل. اور جیسے جیسے پھر ہم تحقیق سے دور ہوتے گئے اور تعلیم سے دور ہوتے گئے، دیکھیں بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے. آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم باقی چیزوں میں تو پیچھے ہیں ہی ہیں، لیکن تعلیم میں بھی ہم پوری دنیا سے پیچھے ہیں. بالکل. ہمارے جو جینٹس ہیں وہ بھی تعلیم کے معاملے میں پیچھے ہیں، عورتیں تو بہت زیادہ پیچھے ہیں. جی بالکل. اور اگر ہم نے اس نیکسٹ آنے والے دور میں اس چیز پہ فوکس نہ کیا، اپنے بچوں کو نہ پڑھایا، اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھایا، تو یہ تو مزید ہمارے حالات گمبھیر ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے نا بڑی حیرانگی ہوتی ہے ویورز کے، ہمارے جو حکمران ہیں یا جو بھی عہدے داران ہیں جن کے پاس پاور ہے وہ ہمارے اتنے زبردست قسم کے سائنٹسٹ ہیں، ہمارا اتنا اچھا پاسٹ ہے، تو اس کو ہمیں کیوں نہیں پڑھایا جاتا، ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا، ہمارے ہیروز کے ساتھ ہمارا انٹروڈکشن کیوں نہیں کروایا جاتا. ہمیں جو انگلش یا یورپین جو جتنے بھی لیڈرز ہیں یا جتنے بھی ہیروز ہیں وہ تو پڑھائے جاتے ہیں، ایسے ہی. لیکن جو ہمارے اپنے مسلم لیڈرز ہیں جنہوں نے سائنس کی ایسے سمجھ لیں بنیاد رکھی ہے، ایسے ہی ہے، ان کو کوئی بھی نہیں پڑھتا. وہ صرف ایک رٹی رٹائی جو ہے نا اسکول کی کتابوں میں بالکل تھوڑا بہت ان کا ذکر آتا ہے. وہ بھی اس لیے ذکر آتا ہے کہ وہ چونکہ وہ نصاب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بس اتنا سے انٹروڈکشن آتا ہے کہ جی یہ فلاں اگر میتھ ہے تو ابن الہیثم نے یہ اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا اور اس میں ریسرچ کی ہے. بالکل. ادروائز اور کچھ نہیں پڑھایا تھا، ان کی زندگیوں کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کیا اس کے علاوہ کیا کیا کچھ اچیومنٹ ہے کچھ نہیں پڑھایا جاتا. جی بالکل. اس کے اگینسٹ ہر بندے کو پتا ہے کہ آئنسٹائن کون ہے، نیوٹن کون ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں الیگزینڈر کون ہے، ان سب کا ہم کو پتا ہے. لیکن جو ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کا ہمیں بالکل نہیں پتا، اور ہمارے بچوں کو تو بالکل نہیں پتا. ایسا ہی ہے. اب بلال دیکھیں ابھی آج ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کچھ ایسے سائنٹسٹ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل تھے جن کے بارے میں کبھی سنا نہ پڑا تھا. بالکل ایسا. تو ان کے بارے میں آج سنا ہے نا تو ایک فخر محسوس ہو رہا ہے، ایک اچھا لگ رہا ہے کہ یار ہمارے جو مسلمانوں کا جو ایک گولڈن ایج تھی یا پاسٹ تھا وہ بڑا زبردست تھا، اور ان سے انسپریشن مل رہی ہے ہمیں. اور بالکل، اور مسلمانوں کا تو زیور ہے تعلیم. بالکل. کیونکہ ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اور دیکھیں اس کے علاوہ بھی جیسے ہی فتح مکہ ہوئی تھی تو جو لوگ قیدی بنتے تھے تو ان کے ذمہ کیا تھا؟ ان کے ذمہ یہ تھا کہ اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتے تو وہ مسلمان اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دیں گے. اب وہ ظاہر ہے دین کی تعلیم یا فقہ کی تعلیم تو وہ نہیں دے ہو سکتی، وہ دنیاوی تعلیم ہی دے رہے. جی جی جی.
ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت ضرورت ہے تعلیم کی، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور دوسرے معاشرے میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ اور یہ جو مقولہ پچھلے دنوں میں مشہور تھا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو اس کو حقیقت کرنا پڑے گا، پہلے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، صحیح بات ہے، دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔